بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس العاشر صفت الصلاة، 10واں درس نماز کی صفت کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگو ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی تفصیل کہیں نہیں بتائی۔ قیام کرنے کا حکم ہے، رکوع اور سجدے کا حکم ہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت اور صفت بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لے اور وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے یا کان کی لو تک، اس طرح۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لے۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے آخری سورہ تک۔ اس کے بعد پھر اسے کوئی بھی سورہ میسر ہو جو اسے یاد ہو وہ پڑھ لے، قرآن کریم کی مکمل سورہ، چند آیت کریمہ، اس طرح سے اس کی نماز کے قیام کا یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پھر اپنے کندھے تک اٹھائے یا کان کی لو تک اٹھائے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں جب جائے تو اس کا سر، اس کا کندھا، اس کی پیٹھ، اس کی کمر سب ایک برابر ہو اور گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑا ہو جائے، اور جب کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا ولک الحمد۔ اور بھی دعائیں وارد ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، وہ دعا یاد کر لے اور پڑھے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک یا کان کی لو تک اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جائے، اور سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے، پیشانی اور ناک 1، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں 2، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں، ان 7 اعضاء پر سجدہ کرے اور ہاتھ کی یہ کہنی پھیلی ہوئی ہو۔ اس طرح سے سبحان ربی العلی 3 مرتبہ سجدہ میں کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ بیٹھ جائے، اور اس طرح بیٹھے کہ بائیں قدم پر اس کا مقعد ہو اور داہنا قدم کھڑا رکھے، اور دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پر ہو، تشہد کی کیفیت کے ساتھ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد دعا پڑھے، رب اغفر لی اسے یاد ہو، آگے بھی دعا پڑھے، وارحمنی وجبرنی وارفعنی وارزقنی وانصرنی واہدنی وعافنی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ یہ 1 رکعت کے طریقے ہیں۔ حدیث مسیء الصلاۃ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرے الی آخرہ۔ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھے۔ اگر 2 رکعت کی نماز ہے جیسے فجر کی نماز یا بقیہ نفلی نمازیں، اور وہ تشہد میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات آخری تشہد پڑھ جائے، اور اسی طرح درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا ہے جہنم سے عذاب کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے دونوں انگلیوں کو ایسے پکڑے رہے، اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھا ابہام اس کو یوں پکڑ لے اور شہادت کی انگلی سے دعا کرتا رہے، جو تحیات کے درمیان ہے اشارہ کرتا رہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسی طرح الی آخرہ ہی اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے تو آخری تشہد میں بیٹھنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، یعنی بائیں قدم کو اپنے داہنی پنڈلی کے نیچے لے جائے، اس کو تورک کہتے ہیں، اور یوں اپنے سرین پر بیٹھ جائے، اور آخری میں وہ یہ دعا پڑھے درود شریف پڑھنے کے بعد، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس کے علاوہ بھی اپنے لیے دعائیں کرے اور دعا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد داہنی طرف سلام پھرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح اس کی پوری نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس مختصر سے وقت میں نماز کی ساری کیفیتیں بیان کرنا دشوار ہی نہیں ناممکن ہے، لہٰذا نمازیوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی دعائیں یاد کر لے، طریقہ صحیح سیکھ لے، اور نماز نبوی نام کی کتاب اللہ کے فضل و کرم سے بازار میں دستیاب ہیں، اس کو پڑھے، نہیں تو موبائل کی مدد سے پڑھے، بہت ساری کتابیں ہیں موجود۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی طرح نماز پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں۔ نماز کے شرط میں سے یہ ہے کہ ہماری نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔